الله من قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن ولاها وجمع الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنثور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد صلى على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. عشرہ محرم الحرام سن 1448 ہجری آپ حضرات بعنوان تسلسل ولایت الہیہ امام بارگاہ ناصر ادا میں سماعت فرما رہے ہیں. عشرے کے سلسلے کی آج دوسری تقریر اور دوسرا مرحلہ. تسلسل ولایت الہیہ یعنی اللہ کی جو ولایت ہے، جو اللہ کا اختیار ہے، جو اللہ کا اقتدار ہے، جو اللہ کا ہولڈ ہے، جو اللہ کا کنٹرول ہے، جو اللہ کا تصرف ہے، وہ اللہ کے علاوہ یا یوں کہیے کہ اللہ کے بعد کہاں کہاں نظر آتا ہے. آتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر تو بحث ہی نہیں، اور اگر نظر آتا ہے تو پھر کہاں نظر آتا ہے. یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے کہ جو تھوڑی سی آواز بڑھائیے
یہ ایک اہم موضوع ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس سے عقیدے کے کافی مسائل ہیں کہ جو حل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایت کے ذیل میں کل بھی ہم نے گفتگو کو آگے بڑھایا تھا، اگرچہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے حوالے کیا تھا، آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی، لیکن کل تک ہماری بحث جس مرحلے فکر پر آ کر رکی تھی وہ تھا جناب آدم کا قضیہ، اور اس قضیے کا بھی ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا تھا کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں اس آیت میں دو ولایتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، ولایت کی دو قسمیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ ولایت ایک ہے جو اللہ کی ہے، لیکن اس کے بعد تصرف ایک ہے جو اللہ کا ہے، لیکن اس تصرف کے دو جز اور دو قسمیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی قسم ہے ولایت تکوینی، جس کا تعلق انسان کے قدرت اور انسان کے بس سے نہیں ہے، جس کا تعلق کون و مکان سے ہے، خلقت سے ہے، اور استجابت دعا سے ہے، امور میں چیزوں کو تدبیر سے ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے ولایت تشریعی، اس کا تعلق شریعت سے ہے، لوگوں سے ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، حرام و حلال کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اس ایک آیت میں پروردگار عالم نے دونوں کی تجلیاں دکھائیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں تسویہ کر لوں، آدم کو بنا لوں، اس کے اندر روح کو پھونک دوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا، فوراً سجدے میں چلے جانا۔ جنہوں نے سجدہ کیا انہوں نے کیا، جنہوں نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ سجدہ کرنے والوں نے سجدہ کیوں کیا اور سجدہ نہ کرنے والے نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ سجدہ کرنے والے نے سجدہ کیوں کیا اور نہ کرنے والے نے کیوں نہیں کیا۔ امر الہی کی تعمیل اور تکمیل اپنی جگہ، لیکن کوئی چیز تو ایسی تھی کہ جنہوں نے ملائکہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا، یا ان کا دل چاہا، یا ان کی خواہش ہوئی کہ ہم اللہ کے امر کی پابندی کریں، اور کوئی تو ایسی چیز تھی کہ جس نے شیطان کو اس امر کی پابندی کرنے سے روکا۔ تو قرآن نے صراحت کے ساتھ تو یہ کہیں نہیں بتایا کہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا وہ کیوں کیا اور کیا وجہ تھی، لیکن ہاں جب ابلیس کی بات آئی، سجدہ نہ کرنے والے کی بات آئی، تو پھر قرآن نے کہا کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اچھا، حیرت کی بات اور ہے کہ پروردگار نے ملائکہ سے نہیں پوچھا، میں نے اپنی ولایت کا اظہار کیا، تم سب سجدے میں چلے گئے، تم نے سجدہ کیوں کیا؟ خدا نے ملائکہ سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، ابلیس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس لیے کہ خدا یہ بات جانتا ہے کہ ابلیس کا جواب بتائے گا کہ ابلیس نے کیوں نہیں کیا اور ملائکہ نے کیوں کر لیا۔ آپ سلامت رہیے، جوان میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیں، یہ چھٹا سال ہے مجھے اس امام باڑے میں تقریر کرتے ہوئے، اشرح اللہ سے خطاب کرتے ہوئے۔ اتنا مجھے یقین ہے اپنے بیان اور اپنی تقریر پہ نہیں، آپ کی سماعت پر، مجھے اپنے بیان سے زیادہ آپ کی سماعت پر یقین ہے، اس وجہ سے اس موضوع کو چنا۔ میں چاہتا تسلسل ولایت الہیہ میں پہلی تقریر سے لے کر آخری تک میں آپ کے سامنے ایسے ایسے نقطے بیان کرتا، خیبر خندق بیان کرتا، اگرچہ میں قائل ہوں کہ خیبر خندق بیان ہونی چاہیے، لیکن میں چاہتا تو 20 منٹ کسی موضوع پہ بات کرتا، 20 منٹ کسی موضوع پہ بات کرتا، سب کو لا کے زبردستی جوڑ دیتا ولایت الہیہ سے۔ آپ داد دیتے، نعرے لگاتے، درود پڑھتے، نیاز کرتے، اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ لیکن جو مجھے شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، خدا کے فضل سے، معصومین کی دی ہوئی توفیقات سے، یہ شعور اس ناچیز کا اور حقیر اور خاکسار کا رہا ہے کہ میرا دستور یہ نہیں ہے کہ آپ سے صرف نعرے لگاؤں۔ نعرے لگانا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے۔ جو علی کا نام لینے میں بخل کرے پھر جا کے اپنی ماں سے پوچھے کہ خیانت کی تھی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جوان توجہ فرمائے، بزرگ یقیناً مجھے جانتے ہیں اور دعا بھی دیں گے۔ میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں 10 منٹ کوئی بات کروں، 10 منٹ کوئی بات کروں، 10 منٹ کوئی بات کروں، آپ لوگوں کو مصروف رکھوں اور اس کے بعد چلا جاؤں۔ نہیں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بات جو کر رہا ہوں قرآن اور حدیث سے خود مطالعہ اور خود تحقیق کرنے کے بعد اپنے جوانوں تک ویسے پہنچاؤں جیسے مجھے سمجھ آئی ہے۔
تو میرے ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ موضوع تھوڑا سا کل کی حوالے سے کل کی حد تک تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن آج اسی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا تاکہ وہ بات آسان ہو جائے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کی ولایت آپ کو سناؤں نہیں بلکہ دکھاؤں۔ باتیں ہو گئی؟ میرا ساتھ دیں گے نا اس منزل پر؟ ایک بلند ترین درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو جس نے سجدہ کیا کیوں کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا؟ خدا نے ملائکہ سے سوال نہیں کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں کیا؟ ابلیس سے سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں سجدہ نہیں کیا جب تو نے میری ولایت کی تجلی دیکھ لی؟ کون سی چیز، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس ولایت کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے؟ اس نے آگے سے کیا بات کی؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا۔ یہ جواب بتا رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا۔ اور اسی کو شیخ صدوق نے، جو کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، وعدہ کیا تھا کہ آج بیان کروں گا، اسی بات کو شیخ صدوق نے لکھا کہ آدم کو سجدہ ملائکہ نے جو کیا وہ آدم کے پتلے کو نہیں کیا، اس نور کی وجہ سے جھکے جو اللہ نے آدم کے ذریعے دکھایا تھا۔ اور ابلیس جو سجدے میں نہیں گیا وہ اس نور کو چھوڑ کر آدم کے پتلے کو دیکھ رہا تھا۔ دو جز ہے نا، اذا سویتہ، جب میں اس پتلے کو بنا لوں، ونفخت فیہ من روحی، یعنی خلقت آدم کی یہ دو مرحلے، توجہ رکھیے گا بہت زیادہ جوان خاص طور پہ، خلقت آدم کے، ولایت الہیہ کے، آدم کی خلقت کے سلسلے میں یہ دو مرحلے کیا تھے؟ پہلا مرحلہ یہ تھا اذا سویتہ، جب میں اسے بنا لوں، آدم کے پتلے کو، آدم کے خمیر کو گوندھ لوں۔ اور دوسرا رخ کیا تھا، دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ جب میں اس کے اندر روح کو پھونک دوں۔ اب امتحان یہاں پر ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم کون سے جز کو دیکھ کر سجدے کا حکم بجا لاتے ہو اور کون سے جز کو دیکھ کر انکار کرتے ہو؟ کیا تم آدم کے پتلے کو دیکھ کر انکار کر رہے ہو یا اس روح کو دیکھ کر سجدہ کر رہے ہو جو ہم آدم میں پھونک رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اگرچہ اللہ نے روح کا اظہار جسم کے ذریعے کروایا، اگر جسم میں روح نہ ہو آپ اٹھائیں گے قبرستان میں دفنا کر آ جائیں گے۔ کوئی بھی جسم بغیر روح کے کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ خدا نے جسم کو سامنے رکھا اور روح کو منوایا، اور اسی روح کا اظہار جسم کے ذریعے ہوا۔ جسم حرکت کر رہا ہے یعنی روح ہے، جہاں جسم نے حرکت کرنا چھوڑی اس کا مطلب کہ روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ تو خدا اور دین اسلام مسلمانوں کو، امت کو، دنیا کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو مادے کے آگے نہیں جھکانا چاہتا، روح کے آگے جھکانا چاہتا ہے۔ اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں گا، یاد رکھیے گا، دین اسلام مادے کا دین نہیں ہے، روح کا دین ہے۔ جو جسم کو دیکھے گا انکار کرے گا، جو روح کو دیکھے گا تعظیم کرے گا۔ تم نے جسم کو دیکھا تو شرک کہا، ہم نے روح کو دیکھا تو علم کے آگے جھکے۔ تم نے جسم کو دیکھا تو انکار کیا، ہم نے روح کو دیکھا تو تعظیم کی۔ تم نے جسم کو دیکھا تو کافر ہوئے، ہم نے روح کو دیکھا تو مومن ہوئے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرحلہ کتنا سخت ہے۔ ایک آدم کا پتلا ہے لیکن شیطان کی برسوں کی عبادتیں منہ پہ مار کے چلا گیا۔ توجہ، منہ پہ مار کے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر الہی کے آگے تجاوز کیا، اس لیے کہ روح کے آگے نہیں جھکا۔ یہ ایک موقع ہے کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے سجدے کا حکم کیا، آدم مسجود ملائکہ بنے۔ دوسرا حکم سجدے کا،
قبلہ بنایا پہلے آدم کو، اس کے بعد جو تاریخ میں ملا اور دین اسلام نے اسے محفوظ کیا وہ ہے کعبہ. کل ذکر ہوا تھا نا کعبے کا. کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سنو، سب سے پہلا گھر کہ جو انسانوں کے لیے بنا وہ مکے کی زمین پر ہے، بڑا مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. عالمین کے لیے ہدایت ہے. کون سی زمین؟ مکے کی زمین. بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اجتماع ہوتا تھا. بکے کی زمین ہے، پہلی صفت بکے کی زمین پر مبارک گھر ہے. دوسری ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے. پروردگار مٹی کا گھر ہے، اینٹوں کا گھر ہے، تو کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے. کیا جسم بھی ہدایت کیا کرتا ہے؟ کیا جسم بھی ہدایت کیا کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، دیکھیں آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور کئی باطن ہوتے ہیں. یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کعبہ ہے کہ جس کے آگے جھکنے کا حکم دیا گیا، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. لیکن لازمہ اور باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ پروردگار جسم کو بابرکت نہیں بنا رہا، جسم کو روح کی وجہ سے بابرکت بنا رہا. جسم کو ہدایت کا سامان نہیں کر رہا، روح کی وجہ سے جسم کی طرف لوگوں کا رخ موڑ رہا ہے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئے. کیوں؟ ایسا کیا تھا کعبے میں؟ کل ایک بات ہوئی تھی، آج دوسری بات. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے ذیل میں اور ذریعے سے ائمہ اہل بیت نے احتجاج یعنی دلیل قائم کی ہے. کہ کب؟ منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ. اتنے کم لوگوں نے بے شمار کیوں بولا ہے؟ جانتے نہیں ہیں کیا چھٹے امام کا قاتل ہے؟ آپ بولے سب مل کر. منصور دوانقی حرم کی توسیع کرنا چاہ رہا ہے، کعبے کی توسیع کرنا چاہ رہا ہے. اب یہاں پر ایک بات رک کر عرض کر دوں جوانوں کی. مولانا اتنا اچھا کام کیا اس نے حرم کی توسیع کر کے، حرم پھیلا دیا اس نے. پہلی توسیع منصور دوانقی نے، حرم پھیلا دیا. ہم لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ پھیلاتا رہے حرم. ابھی شیطان کا قضیہ نہیں سنا؟ اتنی عبادتیں کی تھی، حجت خدا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، خدا نے کہا باہر نکل جا. پھیلاتا رہے کعبے کو، پھیلاتا رہے حرم کو. جہاں امام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوگا نہ کعبہ بچا سکتا ہے نہ مدینہ بچا سکتا. آیا امام کے پاس مسئلہ لے کر، اور مسئلہ کیا تھا؟ کعبے کی توسیع کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کعبے میں پہلے سے، حرم مکہ میں پہلے سے مسلمانوں کے اور دیگر افراد کے جو گھر ہیں وہ موجود ہیں، محلے میں، صحن میں، ارد گرد. اب جب تک وہ گھر خالی نہیں ہوں گے اور زمین پلین نہیں ہوگی، گراؤنڈ پلین نہیں ہوگا، تب تک حرم کی توسیع نہیں ہو سکتی. تو اس نے لوگوں کو پیشکش کی، جیسے کہ آج کی جاتی ہے کہ اگر کسی ایریا میں توسیع کرنی ہو، ایکسٹینشن کرنی ہو، تو وہاں کے رہنے والوں کو ایک رقم دی جاتی ہے، رہنے کے لیے دوسرا گھر دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں تاکہ اس جگہ کو وسیع کیا جائے، توسیع کی جائے. اس نے بھی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو کعبے کے پہلو میں رہتے ہیں اور ہم آج سے تھوڑی رہ رہے ہیں، ہم تو کافی وقت سے رہ رہے ہیں، ہم کیوں اپنا گھر چھوڑیں، ہماری اپنی زمینیں خریدی ہے. اب منصور دوانقی امام کے پاس آیا اور آ کر اس نے سارا مرحلہ بتایا. اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا خلیفہ بن رہا تھا، مسلمانوں کی رہبری کر رہا تھا، کعبے کا مرحلہ آیا تو امام کے پاس آیا، خود کیوں نہیں حل کیا؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، امام کے پاس آیا، خود کیوں نہیں حل کیا؟ دشمن ہے مگر جانتا ہے کعبے کا معاملہ ہے، وارث کعبہ ہی حل کر سکتا ہے. کعبے کا معاملہ ہے، وارث کعبہ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. امام کے پاس آیا کہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. امام نے کہا تو کیا ہوا؟ تو مولا کیا کروں؟ دلیل ایسی دے رہے کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، پہلے سے رہ رہے، خریدا ہوا ہے. امام نے کہا تو کیا ہوا؟ دلیل کیوں تو تلاش کر رہا ہے؟ قرآن میں موجود ہے دلیل.
پھر جملہ لے لیجیے آپ کی خاموشیوں کو توڑنے کا طریقہ آتا ہے مجھے. پھر جملہ لے لیجیے. اب آ گیا تو آپ کے حوالے کر دوں. امام نے کہا قرآن میں دلیل ہے. مولا کہاں پر ہے؟ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے. چلے اتنا حسن ظن تو میں رکھ لیتا ہوں کہ قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پوچھ رہے مولا کہاں ہے دلیل؟ یعنی قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن بچا نہیں سکتے. کہاں بیٹھے آپ؟ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں. یہی تو فرق ہے امت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ میں. امت قرآن پڑھ سکتی ہے, اہل بیت قرآن بچا سکتے ہیں. دلیل قرآن میں. کہا مولا کہاں پر؟ امام نے فرمایا یہ آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مولا دلیل کیا ہے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی اسے کہ دلیل کیا ہے. آیت سنا دی, ابھی بھی پوچھ رہے دلیل کیا ہے اس میں؟ امام نے فرمایا کہ اگر فَإِنْ كَانُوا قَبْلَ الْبَيْتِ فَلَهُمْ أَفْنِيَتُهُمْ. دیکھو دلیل یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کعبے کے ارد گرد کعبے سے پہلے رہ رہے ہیں, اس زمین سے پہلے, بیت اللہ سے پہلے رہ رہے ہیں, اور یہ زمین بیت اللہ سے پہلے ان کی ہے, تو پھر صحیح ہے یہ سارے محلے ان کے. اور اگر ان کے گھروں سے پہلے یہ زمین اللہ کی ہے تو پھر ان زمین پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تھا جابر, تھا ظالم, لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو آنا پڑا علی کے بیٹے کے دروازے پر. کچھ بھی نہیں سمجھے, کچھ بھی نہیں سمجھے. منصور دعانتی ظالم تھا, قاتل تھا, دشمن تھا, جابر تھا, فاسق تھا, لیکن جب دین پہ مشکل آئی تو بڑے بڑے حاکموں کو یا تو علی یاد آئے یا علی کے بچے یاد آئے. جملہ یاد دلاؤ, پروردگار جب فیصلہ ہوا تھا دربار میں تو علی نے آ کر کہا تھا تو نے غلط فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہوگا, یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہوگا, یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا پروردگار اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا ہے اصحاب رسول نے علی کا ذکر. مشکل حل کروائی. امام نے کہا اگر وہ پہلے سے رہ رہے کعبے سے تو یہ زمین ان کی, اگر کعبہ ان کے گھروں سے پہلے ہے تو پھر یہ زمین اللہ کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہوا, سب نے زمینیں دے دی اور وہاں پر توسیع ہو گئی. لیکن اب مرحلہ یہ ہے جس تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کعبہ امام کے دور میں یا رسول کے دور میں یا حضرت ابراہیم کے دور میں سامنے نہیں آیا. یہ کعبہ پہلے سے تھا. جا کے دیکھیے تاریخ. ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا, للذی ببکۃ مبارکا, مکے میں کعبہ, کعبے کی زمین, حرم کی زمین. توجہ رکھیے, کعبے کی زمین, حرم کی زمین. اب سوال کب سے ہے؟ جب آدم کو اس زمین پر اتارا, خدا نے حکم دیا آدم بیٹھے مت رہو, جاؤ مکہ, ایک زمین ہے وہاں پر طواف کرو. آدم وہاں پہنچے تو ایک آسمان سے سفید قبا نازل ہوا. آدم نے حوا کے ساتھ اس کا طواف کیا. توجہ رکھیے گا, نوح تشریف لائے, طوفان سے پہلے پروردگار نے زمین کو آسمان پر اٹھا دیا تاکہ پوری زمین غرق ہو جائے, کعبے کی زمین غرق نہ ہو. سلامت رہیے, آباد رہیے. بہت اچھے طریقے سے آپ سن رہے ہیں, اور نتیجہ جب آئے گا تقریر کے آخر میں تب آپ لطف لیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, ہر نبی نے اس زمین پر آ کر عبادت کی, کعبے کا طواف.
کعبے کا طواف کیا. اب پھر وہی بات جو شروع تقریر میں آپ کے حوالے کی کہ پروردگار ابھی تو علی نہیں آئے ہیں ظاہری طور پر اس کعبے میں, پھر کیوں انبیاء سے عبادتیں کروا رہا ہے؟ پھر کیوں انبیاء سے عبادتیں کروا رہا ہے؟ پھر کیوں انبیاء سے طواف کروا رہا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا, کعبے کی زمین, توجہ, کعبے کی زمین پہلے سے تھی. ابراہیم نے جب بنایا تو لوگوں کو پتا چلا کوئی ایسی زمین بھی ہے جو بیت معمور سے جا کے ملتی ہے, جس کی سیدھ بیت معمور سے جا کے ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے جب بنایا تب سیدھ جا کر ملی. نہیں سمجھے؟ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں تھا کہ یہ کعبے کی زمین جب ابراہیم نے یہاں پر کعبہ بنایا ہے تب جا کے یہ بیت معمور سے منسلک ہوا ہے, متصل ہوا ہے. نہیں, متصل تو پہلے سے تھا. اعلان اس زمین کا اور اظہار بعد میں ہوا لوگوں کے لیے. زمین پہلے سے تھی, یہ دستور ہے خدا کا. بعض اوقات خدا کسی کی فضیلت کو ظاہر کر دیتا ہے, بعض اوقات ظاہر نہیں کرتا, اعلان بعد میں کرواتا ہے. اعلان کا بعد میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے فضیلت نہ ہو. اب سمجھ میں آیا؟ آئندہ سے یہ مت کہنا کہ غدیر نے رسول نے علی کو مولا بنایا. علی نے خود کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گیل کے درمیان موجود. اچھا, بچہ نعرہ لگائے گا تو سب مل کے جواب نہیں دیں گے کیا؟ دیں گے نا؟ لگاؤ ساتھ مل کے. تو زمین تو پہلے سے تھی, یہ بات تو ہے. اور صرف زمین نہیں تھی بلکہ انبیاء کا معبد تھی. معبد یعنی جاہ عبادت, جہاں پر انبیاء آ کر عبادت کیا کرتے. تو ایسا کیا تھا اس زمین میں کہ خدا نے اس زمین کے طواف بھی کروائے اور اس زمین پر انبیاء سے عبادتیں بھی کروائی؟ ایسا کیا تھا اس زمین میں؟ ایسا کیا طلسم تھا اس زمین میں؟ خدا کی قسم جھوم اٹھیں گے جب جملہ آپ کے حوالے کروں گا. خدا کی قسم اگر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ نہ کہتے, کبھی نہ کھلتا کہ اس زمین میں ایسا کیا تھا جو خدا نے انبیاء کا معبد قرار دیا کہ جاؤ یہاں پر عبادتیں کرو, جاؤ یہاں پر طواف کرو. امام نے فرمایا ان اللہ عرض الولایۃ علی الارضین فسبقت مکہ فزینھا بالکعبہ. سنو, اللہ نے علی کی ولایت کو تمام زمینوں پہ پیش کیا. سب سے پہلے جس زمین میں قبول کیا وہ مکہ کی زمین تھی. خدا نے کعبہ قرار دیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آخری بندے تک. اب سمجھ میں آیا؟ انبیاء کی عبادت ہے, علی کی ولایت کا طواف کر رہا. اللہ عرض الولایۃ علی الارضین, اللہ نے تمام زمینوں پر علی کی ولایت کو پیش کیا. سب سے پہلے جس زمین نے علی کی ولایت کو قبول کیا, سبقت کی, سب سے پہلے یعنی کعبے نے سب سے پہلے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. دیکھیں آج بھی اگر کوئی کعبہ جائے نا تو اس صدا کو محسوس کر لے. جو محسوس کر سکتا ہے وہ کرے, اور اگر محسوس نہیں کر سکتے تو جب علی کا بیٹا آئے گا سب کو محسوس کروا دے گا. علی کا بیٹا آئے گا تو سب کو محسوس کروا دے گا. آج جتنے لوگ اذانوں پہ فتوے لگا رہے ہیں کہ اذانوں کا جز نہیں ہے, اذانوں میں علی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, میں تو اس وقت سوچ رہا ہوں کہ ان کے کلیجے کی کیا حالت ہوگی جب پانے کعبہ پر مؤذن مہدی کھڑے ہو کر کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ.
काबे को सजदा करवाया रूह विलायत की वजह से। अब तीसरा मरहला जहां पे परवरदिगार ने सजदे का हुक्म दिया, वो क्या था? जनाब मूसा बनी इसराइल के साथ और बनी इसराइल को फिरौन के चुंगल से निजात दिलाकर रहमत इलाही के साहिब ले आए। और अब इस काफिले और लश्कर का गुजर है एक ऐसे गांव से, अरिये से, जिसका नाम है अरीहा। अलिफ रे ये हाय हलवा और अलिफ, अरीहा। जब यहां पर पहुंचा है ये काफिला और लश्कर, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा। इस करिए से मूसा अपनी कौम को लेकर गुजरो और इनसे कहो कि जब यहां पहुंचे तो शौक से इस जमीन से जो दिल चाहे वो खाएं, जो दिल चाहे शौक से खाएं। हमने इनके लिए सब हलाल कर दिया। और फिर फरमाया रग़दन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन। वहां पर एक दरवाजा था, बड़ा सा दरवाजा। खुदा ने कहा इस दरवाजे से दाखिल हो, लेकिन सिर्फ दाखिल नहीं हो, सजदा करते हुए दाखिल हो। सजदा हो गया विलायत देखिए, विलायत तकरीमी और विलायत तशरीफ। इस दरवाजे से दाखिल हो और सजदा करते हुए दाखिल। सलामत रहें ये बच्चे, खुदा की कसम इनकी माओ के कलेजे हमेशा ठंडे रहें। सजदा करते हुए दाखिल, सजदा करते हुए। वक़ूलू हित्ततुन, सिर्फ सजदा नहीं करना, हित्ततुन कहते हुए जाना है। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी सारी की सारी खताएं माफ कर देंगे, सारी खताएं माफ कर देंगे। अब जो चांद रात की मजलिस में था वो अपनी उस मजलिस को ध्यान में ले, हम इनकी सारी खताओं को माफ कर देंगे। सनज़ीदुल मुहसिनीन, परवरदिगार एहसान करने वालों को, अच्छे काम करने वालों के कामों में, उनकी नेकियों में इजाफा करता है। अजर में इजाफा करने की बात नहीं की है, नेकी जो कर रहे हैं उसमें इजाफा करता है। अजर तो बाद में मिलेगा, पहले नेकी में इजाफा करेगा ताकि अजर भी उतना दुगना हो सके। सबको दाखिल होने का हुक्म हुआ। जैसे ही करीब आए, खा पी तो लिया, जैसा कि खुदा ने कहा था फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा। शौक से जो दिल चाहे वो खा लेना। सबने खा लिया, शौकीन थे, सबने खा लिया। बनी इसराइल है, ये वो कौम है कि जिसके नखरे अल्लाह ने बहुत उठाए, बहुत उठाए। और चूंकि जब नखरे उठाए तो वो भी सरकश हो, उल्टी सीधी बातें और उल्टी सीधी चीजें, बाहर एक अलग बात है। खुदा ने कहा इस दरवाजे से गुजरो, खा तो लिया तुमने, सबने मिलकर खा लिया, अच्छा खासा खा लिया। अब इस दरवाजे से दाखिल हो और सजदा करते हुए दाखिल हो। और जबानों में तुम्हारी होना चाहिए हित्ततुन। अरबी जबान में हित्ततुन कहते हैं मग़फ़िरत को, गुनाहों के बख्शने को। हित्ततुन, मग़फ़िरत, मग़फ़िरत, मग़फ़िरत। परवरदिगार नदी के पीछे चल रहे हैं, ऐसे ही माफ कर दे। क्या कहने हैं, कहाँ बैठे आप? फिरौन को छोड़कर आ गए, ऐसे ही माफ कर दे। ये दरवाजे से गुजारना, सजदा करवाना, हित्ततुन कहना, इसके बाद तू कह रहे नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, उसके बाद हम तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे। परवरदिगार की आवाज आए गुनाह तो माफ कर दूं, लेकिन अभी तक आजमाइश कहाँ हुई है? अभी तक आजमाइश कहाँ हुई है? अभी तक तो हमने इनको आसाइशें दी हैं, नेमतों से नवाजा है, मनो सलवा से नवाजा है। अब तक ऐसी बात है, इतना खाना पीना नेमतें जब आएंगी तो क्यों फिरौन के पास रहेंगे? आएंगे मूसा के पास। लेकिन अब होगा अकीदे का इम्तिहान, अब होगा अकीदे का इम्तिहान। अब हम इन्हें हुक्म देंगे सजदा करते हुए आओ, दरवाजे के अंदर से आओ। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए इसको कहते हैं बाबे हित्ता। दरवाजे से होते हुए हो, सजदा करते हुए हो। ज़बानों पर हित्ततुन होना चाहिए। तीनों बातें नहीं मानी, तीनों बातें नहीं मानी। दरवाजा इतना बड़ा है, सजदा क्यों करें हम? दरवाजे को थोड़ी सजदा होता है। बैठे हैं भाई, कल की मजलिस और आज की तकमील के बाद तो अब किसी जुमले को मुझे रुकने की जरूरत ना पड़ रहा। दरवाजे को थोड़ी सजदा होता है। और खुदा कह रहे झुक के दाखिल हो, तो भाई झुक के क्यों दाखिल हो?
دروازہ اتنا بڑا ہے ہم تو سیدھے سیدھے داخل ہوں گے. اور کہہ رہے کہ کہو حتتن حتتن حتتن. ہم کیوں کہیں حتتن؟ ہم تو کہیں گے حنتتن، نون کا اضافہ کر دیا. حنتتن مطلب ہمیں گیہوں چاہیے. حنتتن عربی زبان میں کہتے ہیں گیہوں کو، ہم کو ہنتا ہنتا کریں گے. تو پروردگار نے آیت نازل کر دی بدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا. کس کو؟ جو ان سے کہا گیا تھا اس کو. توجہ توجہ، سجدے کا حکم دیا کس کو؟ دروازے کو. اچھا پروردگار بیت المقدس موجود ہے، وہاں سجدہ کروا دے. بیت المقدس ہے نا، وہاں سجدہ کروا دے. پورا کا پورا نبی سامنے کھڑا ہے، کلیم اللہ سامنے کھڑا ہے، ان کو سجدہ کروا دے. وہاں سے امتحان لے لے کہ تیرے نبی کے آگے کون جھکتا ہے کون نہیں جھکتا. بیت المقدس موجود ہے، وہاں حکم دے دے سجدے کا، پتہ چل جائے گا کون جھکتا ہے کون نہیں جھکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازے میں کچھ تو ایسا تھا کہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے کہا کہ اس کو جھکو. موسیٰ کے ہوتے ہوئے کہا دروازے کو جھکو، دروازے کے سامنے سجدہ کرو. تو کوئی ایسی روح ہوگی نا دروازے میں. اچھا دروازوں میں بھی روح ہوتی ہے. اور کیا کہا؟ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. یعنی امت کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو خدا دروازوں سے امتحان لیتا ہے. کچھ بھی نہیں سمجھے جملہ تو میں کہہ گیا. ارے بنی اسرائیل کے گناہ بڑھے تو باب حتہ سے امتحان لیا، امت کے گناہ بڑھے تو باب سیدہ سے امتحان. باب سیدہ تو کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جائیں گے. نبی کے ہوتے ہوئے کہہ رہے خدا دروازے کو جھکو. کوئی تو روح ہوگی نا دروازے میں. جس طرح آدم میں روح تو خدا نے کہا سجدہ کرو. بیت المقدس میں علی کی ولایت کی روح تو کہا سجدہ کرو. دروازے میں ایسا کیا تھا؟ دروازہ ہے اور سجدہ کروا رہے. اور نبی موسیٰ کے ہوتے ہوئے آدم وہاں پر تھے، مسجود ملائکہ بنے. توجہ، مسجود ملائکہ بنے کیوں؟ وجہ آپ کو معلوم. کعبہ مسجود کیوں بنا انبیاء کا؟ وجہ آپ کو معلوم. یہاں کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم یہ بات بھی راز رہ جاتی کہ اگر علی کا بیٹا جعفر صادق نہ بتاتا. آخری بندے تک آمادہ ہے تو روایت آپ کے حوالے کر دوں. سوال ذہن میں ہے نا، موسیٰ جیسا نبی کلیم اللہ کے ہوتے ہوئے، بیت المقدس کے ہوتے ہوئے پروردگار نے دروازے کو سجدہ کیوں کروایا؟ ایسی کون سی روح تھی کعبے کے اندر، دروازے کے اندر، جو خدا نے دروازے کو سجدہ کروایا؟ جب امام سے پوچھا گیا مولا دروازے کے آگے کیوں جھکایا؟ موسیٰ موجود تھے، بیت المقدس موجود تھا. کہ نہیں سمجھے؟ دروازے کے آگے سجدہ اس لیے کروایا کیونکہ دروازے پہ دو تصویریں لگی تھی. ایک تصویر محمد کی تھی، ایک تصویر علی کی تھی. اب ہاتھ بلند رکھنا تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو خدا تصویروں کے آگے جھکوا رہا ہے، جب وجود سامنے ہوگا تو سجدہ کرنا شرک کیسے ہو؟ تصویروں کے آگے جھکا ہے. حیات القلوب اگر کسی کو تحفظ ہو تو وہ حوالہ دیکھ لے جاتا ہے. حیات القلوب قصص الانبیاء ہوتا ہے. امام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ دو تصویریں لگی تھی. ایک تصویر محمد کی تھی، ایک تصویر علی کی تھی. اب سمجھ میں آیا کیوں جھکوایا؟ یعنی موسیٰ کا پورا وجود موجود ہے. خدا کہہ رہا ہے محمد اور علی کی تصویر کو جھکو. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ، کچھ بھی نہیں سمجھے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے جس نبی کا، جب نبی کا وجود، جب کلیم اللہ کا وجود، جب رسول کا وجود محمد اور علی کی تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج کا ملا علی کے وجود کا مقابلہ.
سجدے کا معاملہ تو ہو گیا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ بولیں. حتتن کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے. یعنی صرف جھکانا اپنے آپ کو کافی نہیں, صرف سجدہ کرنا کافی نہیں, بلکہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے. حتتن یعنی مغفرت. انہوں نے کیا کیا؟ حنتتن, ایک نون کا اضافہ کیا تھا. خدا نے کہا کیا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا. اسی وقت جب انہوں نے کلمے کو بدلا, پھر وہی والی بات جو کل ہوئی تھی, خدا نے سجدہ نہ کرنے پر عذاب نہیں بھیجا. سلامت رہے, آباد رہے, آپ سلامت رہے, خدا آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے. جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں. خدا نے سجدہ نہ کرنے پر عذاب نہیں بھیجا. خدا نے حتتن جو بدلا نا, انہوں نے ہنتا ایک نون کا اضافہ کیا, خدا نے عذاب بھیج دیا. فرمایا فانزلنا, ہم نے عذاب بھیجا, اور ایسا عذاب بھیجا کہ بیک وقت اسی وقت آسمان سے ایسا عذاب آیا کہ کھڑے کھڑے 1,20,000 لوگ وہی مر گئے. کیوں؟ پروردگار ایک لفظ کو بدلا ہے, حتتن کو ہنتتن کر دیا. ایک نون کا اضافہ برداشت نہیں ہو رہا, ایک نون کا اضافہ. بھائی نہیں کہ خدا کی آواز آئے کہ بھائی حتہ تو لفظ ہے نا, لیکن امت کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. کیا؟ دیکھیں, لفظ دو چیزیں ہیں, ایک لفظ اور ایک معنی. لفظ اور لفظ عمارت ہے, علماء نے لکھا اللفظ عمارت والمعنی اصلها. لفظ عمارت ہے, معنی اس کی اصل ہے. معنی اس کی اصل ہے. کیسے اصل ہے؟ عمارت جتنی بھی مضبوط ہو جائے, اگر بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو ڈھہ جائے گی. آپ عمارت میں بہترین ستون لگوائیں, بہترین ستون, بہترین کنکریٹ کوالٹی کا, بہترین سریا بہترین کوالٹی کا, لیکن اگر بنیاد کچی ہو ستون بچیں گے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. بنیاد اگر کچی ہو ستون بچیں گے؟ پھر بولے میرے ساتھ, بنیاد اگر کچی ہو ستون بچیں گے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے, پھر بولے بنیاد اگر کچی ہو تو ستون بچیں گے. جب اب کہہ رہے کہ نہیں بچیں گے تو حدیث تو ہے, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جتنی بھی مضبوط ہو, اگر علی کی ولایت ہی کچی ہوئی کوئی عمارت باقی نہیں ہے. ستون جتنے بھی پکے ہو جائیں, عمارت میں جتنی اچھی کوالٹی کا سریا اور کنکریٹ ڈلا, فائدہ کوئی نہیں, بنیاد کمزور ہے. معنی اگر نہ ہو, لفظ جتنا بھی مضبوط ہو اور جتنا بھی قشنگ ہو, جتنا بھی خوبصورت لگے, اگر بنیاد کھوکھلی ہے, معنی خراب ہے, لفظ کا کوئی فائدہ نہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں, فائدہ کیوں نہیں ہے. آپ سب اپنی آنکھیں بند کریں, میں ایک لفظ کہتا ہوں, تصور کیجیے گا. ممبر. آپ کو ممبر تصور کرنے کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں اس لفظ کا معنی اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اب میں ایسا لفظ بولتا ہوں کہ جس کا آپ کو معنی نہ پتا. عقل کے گھوڑے دوڑا دے, آپ اس لفظ کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ لفظ آپ کے لیے بیکار ہے. چلے لفظ بولتا ہوں, سلک لقیا. آیا کسی کے ذہن میں کچھ؟ کیوں ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے, آپ کی بات نہیں کر رہا تھا. آیا آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ کسی جو بیٹھے میں آیا سلک لقیا؟ آپ کو ذہن میں آئے؟ نہیں, آپ کی بات نہیں, جن کے نہیں آئے ان کی بات کریں. آیا کسی جو بیٹھے وہ بولے نا, آواز نہیں آگے اندر نہیں آیا نا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کا معنی آپ کے سامنے نہیں ہے. معنی نہیں ہے اس کا مطلب لفظ بیکار. توجہ, لفظ بیکار ہے جب تک معنی نہ ہو. حتتن تھا لفظ, لفظ. معنی کیا تھا؟
حتہ معنی کون ہے؟ مغفرت تو آپ کے ذہن میں ہے نا. حتہ کا اگر مجسم کوئی معنی ہے وہ ہے علی. اور ابھی میں نے کہا لفظ بیکار ہے جب تک معنی اس کا ذہن میں نہ ہو. حتہ تم کہتے رہو، اگر علی ذہن میں نہیں ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اب جملات کے حوالے کر رہا ہوں. بنی اسرائیل نے صرف لفظ بدلا تھا، معنی نہیں. تو خدا نے عذاب بھیجا، ہمیں جو لفظ کو بدلے اس کا عذاب تو یہ، جو معنی کو ممبر سے ہٹا دے اس کا عذاب کیا. جو لفظ کو بدلے اس کا تو یہ حال ہے. عذاب دے دیا خدا نے. جو معنی کو تبدیل کرے، جو علی کے فضائل میں بخل کرے، جو علی کے فضائل میں قصر کرے، جو مقصر ہو، ائمہ نے لعنت بھیجی اس کو. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا اس تبرے کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. جس نے علی کی فضیلت میں ڈنڈی ماری، کیوں؟ آدم کو سجدے کا حکم دیا، ولایت کا ظہور ہوا. کعبے کو سجدے کا حکم دیا، ولایت کا ظہور ہوا. باب حتہ کے آگے جھکوایا تو ولایت کا ظہور ہوا. یعنی خدا بندوں کو وہیں جھکوا رہا ہے جہاں پر ولایت کا ظہور ہو رہا ہے. سلامت رہے آپ آباد رہے. اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہونے حسین کے. اللہ اپنے بندوں کو وہیں جھکوا رہا ہے جہاں اس کی ولایت کا ظہور ہو رہا ہے. آدم میں ہوا تو جھکوایا، کعبے میں ہوا تو جھکوایا، باب حتہ کے سامنے ہوا تو جھکوایا. اب سمجھ میں آیا ابھی تک ولایت ظہور کر رہی ہے، کبھی آدم کے ذریعے، کبھی کعبے کے ذریعے، باب حتہ کے ذریعے. اب سمجھ میں آیا وہاں تو حکم آ گیا اپنے سروں کو جھکا دو کیونکہ ولایت نے ظہور کیا ہے. سوچو اس وقت عبادتوں کا کیا عالم ہوگا جب ولایت کے ساتھ ساتھ ولی اللہ ظہور کرے گا. سجدوں کا کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت اور کیا حیثیت ہوگی جب ولایت کے ساتھ ساتھ اس ولایت کا حامل ولی اللہ بھی ظہور کرے گا. یہ ولایت اللہ کی ہے. میں نے عرض کیا دو ہے، دو ولایت، دو تقسیم ہوتی ہے اس ولایت. اب اللہ کی ولایت کی تو دو تقسیمیں ہوتی ہیں. خود ولایت وہ بھی دو ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں سے. لیکن آج کی حد تک سے سکنا ولایت کی دو تقسیم ہے. پہلی تقسیم ولایت تکرینی، دوسری تقسیم ولایت تشریعی. یہ فیصلہ کرنا میرے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے ناقص علم کے مطابق، کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جب ولایت ظاہر ہوئی تو پہلے ولایت تشریعی کی صورت میں ظاہر ہوئی یا ولایت تکرینی کی صورت میں. یہ مجھے نہیں معلوم. میں اپنے علم کا اعتراف کر رہا ہوں، اپنے ناقص علم کا طالب علمانہ حیثیت سے اعتراف کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ طے ہے کہ ولایت تو ظاہر ہوئی، ولایت نے تجلی تو دکھائی، ولایت ظاہر تو ہوئی، ظہور پذیر تو ہوئی. آدم کے ذریعے، کعبے کے ذریعے، باب حتہ کے ذریعے، اور اپنی پروردگار نے حجتوں کو بھیجا ان ولایتوں کو لے کر. جہاں ولایت کی دو تقسیم ہے، ولایت تشریعی جس کا تعلق شریعت سے، نام یاد رکھیے، دوسری ہے ولایت تکرینی. تیسری کوئی تقسیم ہے ہی نہیں. اور اگر ہے تو آپ کی بنائی ہوئی. اللہ کی ولایت کی دو ہی تقسیم، ایک تشریعی اور ایک بس. پھر علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ خود ولایت تکوینی کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے لوگوں کے نزدیک کچھ باطل ہے اور کچھ جائز ہے. یہ گفتگو بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ بہت دلچسپ ہونے والی ہے. جنہوں نے
ان ولایتوں کی تقسیم کو، ولایت تکوینی کی 4 تقسیمیں ہیں. کتنی؟ ولایت الہیہ کی کتنی تقسیم ہے؟ 2. ولایت، بولے میرے ساتھ، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. ولایت تشریعی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے. ولایت تکوینی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. اب وہ 4 ابھی نہیں بتاؤں گا، 4 بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ کو ابھی اتنا بتا دوں کہ ان 4 ولایتوں میں بہت سے لوگ کچھ کے قائل ہیں، کچھ کے نہیں ہیں. ولایت تکوینی کے تو سب قائل ہیں، اگر اس کا انکار کریں گے تو خلقت کا کیا جواب دیں گے. لیکن جو تقسیم ہوئی ہے ولایت تکوینیہ کی، اس میں سے کچھ لوگ اس کے قائل ہیں، کچھ لوگ نہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو 4 کا قائل ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کی ولایت کا انکار کرنے والا. اچھا، جنہوں نے انکار کیا ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جنہوں نے اعتراف کیا ان کے پاس بھی دلیل ہے. جو ولایت کی 2 قسموں کو مانتے ہیں ان کے پاس ماننے کی دلیل، اور جو 2 قسموں کو نہیں مانتے ان کے پاس نہ ماننے کی دلیل. ہمارا جو دستور ہے اس اشرے میں وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ بھی بحث کریں گے کہ ان 4 قسموں میں سے جو نہیں مانی گئی ان کو کیوں نہیں مانا گیا. اپنے نزدیک تو 4 میں بتا رہا ہوں کہ جائز ہے، لیکن دلیل ہے کہ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کیا دلیل دی اور ان کی دلیل کو کیسے رد کیا جائے گا. یہ ساری بحث اشرے میں ہوگی. اگر آپ آمادہ ہو تو کل سے وقت پر آ جائیے. یہ بحث انشاءاللہ کل سے پرسوں سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. ولایت تکوین کی 4 تقسیم. بات واضح ہو گئی. اور اب اس کے بعد جو دوسری بحث آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اللہ نے اپنی ولایت کسے دی کسے نہیں دی. بلکہ اور آپ کے لیے دلچسپ بناؤں اگر موضوع کو، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. اب تک تو دلچسپ رہا الحمدللہ انشاءاللہ، ہے نا. اگر اس کو اور دلچسپ بنائے تو پتہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ بحث ہی نہیں کریں گے کہ خدا نے اپنی ولایت کسے دی کسے نہیں دی. ہم اس پر بحث کریں گے کہ خدا کی ولایت کسے مل سکتی ہے اور کسے نہیں مل سکتی. آپ سلامت رہیں. اپنی سلامتی کے لیے اور تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ دیں محمد. بات واضح ہو گئی. اس ولایت نے سفر کیا. دیکھیں خدا کے جتنے بھی عہدے خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیے ہیں نا، اس پہ بھی گفتگو ہوگی آگے انشاءاللہ. سمجھے یہ شروع کی ایک 2 مجلسیں جو سنتے آ رہے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں کہ یہ انڈیکس ہوتی ہیں آگے والی مجلس ہوتی ہیں. اللہ نے اپنی ولایت جسے بھی دی اور اپنے عہدے کون کون سے؟ نبوت، رسالت، امامت. پروردگار نے یہ عہدے عصمت جس کو بھی دیے، ان تمام عہدوں کی جو بازگشت ہے، یہ تمام کے تمام عہدے جہاں پلٹتے ہیں وہ منزل ہے ولایت کی منزل. یعنی ولایت نبوت سے بھی اوپر ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے، امامت سے بھی اوپر ہے اور عصمت سے بھی اوپر ہے. دلیل، خدا نے قرآن میں خود کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، امام نہیں کہا، ولی کہا ہے. اب آپ خود طے کر لیجیے کہ کون سا عہدہ بڑا، نبوت کا یا ولایت کا، رسالت کا یا ولایت کا، امامت کا یا ولایت کا. یہاں تک میں نے آپ کا ذہن بنا دیا. اب انشاءاللہ کل سے اس پر گفتگو ہوگی. ولایت کی پہلی تجلی میں نے آپ کو بتا دی، کس طرح خدا اپنی ولایت کو ظاہر کرتا ہے اور کیا کس طرح. امر الہی، حکم الہی. خدا کی جو مشیت ہے وہ ہماری اور آپ کی عقلوں اور ادراک سے بہت بالاتر ہے، بہت بالاتر ہے. خدا کی قسم ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اعتقاداً عقیدتاً دلیل قائم کر لیں بس، ورنہ اصل امر الہی کیا ہے، حقیقت امر الہی کا ہے کیا ہے، یہ تو اللہ جانے اور اس کے اولو الامر جانے، ہمیں نہیں مانا. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں ولایت کے تحت. کسی نے آ کر سوال کر لیا آپ کے اور میرے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس حدیث کے 2 حصے ہیں. ابھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، اس حدیث کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آئے گا. دوسرا حصہ جو ہے اس کے اوپر بحث کر لوں اور متصل ہو جاؤں کی منزل سے. پہلا حصہ وہ علم امامت سے متعلق ہے.
وہ آئے گی گفتگو کہ پروردگار نے زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے علم کو امام سے چھپا دیا. ہر شے کا علم امام کو. سب کا عقیدہ نہیں ہے کیا؟ ہر شے کا علم امام. راوی نے آگے سے سوال کیا کہ مولا اگر ہر شے کا علم ہے تو پھر کربلا میں حسین اور حسین کے سامنے جو لشکر تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی سیدھا اسٹریٹ امام سے سوال کر رہے ہیں مولا کربلا کیا ہے. جو چاند رات کی مجلس میں تھے میں نے بہت تفصیل سے ایک مسئلے کو حل کیا تھا اور بیان کیا تھا, خدا کرے کہ وہ آپ کے اذہان میں حل ہو چکا ہو. کربلا کو ویسے سمجھیں جیسے امام نے سمجھایا. کیوں؟ کربلا ہے امر الہی. امر الہی کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہے, میں اپنی عقلوں سے بتاؤں گا کہ امر الہی کیا ہے. چلے آپ سب کو گواہ بنا رہا ہوں, جتنے جوان یہاں بیٹھے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, باہر جتنے جوان بیٹھے گواہ بنا رہا ہوں آپ, مجھے انصاف سے بتائیے کربلا میں یا کوئی بھی بہت بڑا عالم ہو وہ بہتر جانتا ہے کربلا کیا ہے یا حسین کے وہ بیٹے جو عصمت کے درجے پہ فائز ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. امام نے گواہ ہے نا اس بات کو. اب اس نے پوچھا کہ مولا کربلا کیا ہے, جب حسین کو پتا تھا تو کیوں گئے کربلا. میں جزیات میں نہیں جاؤں گا, تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ بہت وقت لگ جائے گا اور اس کی وضاحت میں کافی وقت لگ جائے گا اور بات پھر موضوع سے اور حدیث سے باہر چلی جائے گی. لیکن صرف اشارتاً اتنا کہیں کہ آج کربلا کے متعلق آپ جو ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں نا, اخبارات کی باتیں, ٹاک شوز کی باتیں, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کربلا یہ ہے, کربلا یہ, امام نے ایسا کچھ بھی کہیں بھی نہیں کہا. ذمہ داری سے کہیں کسی کو اگر تحفظ ہے اٹھا کے لے آئے بہار الانوار, اصول کافی, مقاتل, مقتل لحوف, قدیمی ترین مقتل, کتاب المزار جتنی بھی ہیں, علامہ مجلسی کی, شیخ طوسی کی, مفاتیح الجنان اٹھا کر لے آئیے, زیارت امام حسین اٹھا کر لے آئیے. میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں جوانوں کو گواہ بنا کر, جوان گواہ رہیے کہ جو تصور آج کربلا کا ٹاک شوز میں اور ادھر ادھر پیش کیا جا رہا ہے اس کا امام کی تعلیمات سے, اہل بیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام نے ایسا کچھ نہیں کہا. راوی نے سیدھا سوال کیا امام سے کہ مولا کربلا کیا ہے. امام نے فرمایا کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو کیوں نکلے. امام نے فرمایا اس امر اور حکم کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے جو اللہ نے حسین کو دیا تھا, بس مشیت الہی تھی, امر الہی, اور خدا یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ حسین کربلا میں اس طرح شہید کیے جائیں. وقت زیادہ ہو جائے معاف کیجیے گا مجھے, باہر والے حضرات اگر تھکے نہیں ہیں تو مولا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہونی ہے. فضائل ختم ہو گئے لیکن یہ باتیں سن لیجیے. سوال, جب خدا کی مشیت تھی کہ ایسا ہونا ہے تو آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ ماتم کس بات کا ہے, گریہ کس بات کا ہے؟ ظلم ہوا اس لیے, تو وہ تو مشیت الہی تھی. یزید پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ حسین پہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی جب مشیت تھی. اب ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں, صاحبان اولاد جتنے بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے فوراً. دیکھیں مشیت میں اور پسندیدگی میں فرق ہے. چاہت میں اور پسندیدگی میں, محبت میں فرق ہے. بچے کو ٹیکا لگنا ہے, ویکسینیشن ہونی ہے, اگر وہ نہیں ہوئی تو بچہ بیمار ہو جائے گا, یا بچے کو کوئی خدا نخواستہ بیماری ہو جائے, ڈاکٹر کہیں کہ یہ انجیکشن لگے گا اس پہ, ماں باپ لے کے پہنچے ہاسپٹل, انجیکشن لگا رہے ہیں. اب بچے کو انجیکشن لگ رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ماں باپ کا دل کباب ہو رہا ہے, باپ کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. آپ پوچھیے ماں باپ سے جا کر, بھائی رو کیوں رہے ہو؟ تم ہی تو چاہتے تھے انجیکشن لگے.
تم ہی تو چاہتے تھے انجیکشن لگے، روز پہ نہیں رہے کہ انجیکشن لگ رہا ہے. اگر یہ انجیکشن نہیں لگے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. روز بات کر رہے ہیں کہ اس کو جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. مل گیا آپ کو جواب اور آپ بیٹھے رہ گئے. اب سمجھ میں آیا ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ظلم ہوا، ہم اس لیے رو رہے اس ظلم کی وجہ سے اہل بیت کو جو ظلمتیں سہنی پڑی. کیوں مشیت الہی تھی کہ حسین قتل ہونا ہے، اللہ کی مشیت تھی، چاہتا تھا کہ ایسا ہو. اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ ایسا ہو، لیکن چاہتا تھا. کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو ولایت محفوظ نہ ہو پاتی. اے حسین ولایت کو بچانا ہے، اپنی شہادت دے دو، اپنی شہادت دے دو. اسامہ کی وجہ سے، مشیت الہی کی وجہ سے جو اللہ نے حسین کو عطا کیا تھا، حسین کربلا. اور پھر امام نے ایک سوال کیا، عجیب سوال کیا. امام نے کہا یہ بتاؤ اگر حسین اور ان کے اصحاب بصائر الدرجات حوالہ دے دیا، علم امامت کے جو ابواب ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے. امام نے فرمایا سنو، اگر حسین اور ان کے اصحاب خدا کی بارگاہ میں بد دعا کرتے لشکر کی یزید کے لیے، دشمنوں کے لیے دعا کیا کرتے کہ پروردگار انہیں غارق کر دے، اس کو نابود کر دے، تو کیا خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ اس نے بھی ایک جواب دیا جو آپ نے دیا، شک ان کی خدا توبہ، ان کی خدا بد دعا کو قبول کرتا. اگر ان کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کائنات میں کس کی دعا قبول ہوگی؟ امام نے کہا لیکن کیوں حسین نے اور ان کے اصحاب نے یہ کام نہیں کیا جبکہ کر سکتے تھے، اور یقین کے ساتھ کہ خدا وہی کرتا جو حسین دعا کرتے اور ان کے اصحاب دعا کرتے، تو کیوں نہیں کیا؟ مولا کیوں نہیں کیا حسین نے ایسا ان کے اصحاب نے؟ اب جملہ سنیے مولا کا، اس لیے نہیں کیا کہ اگر حسین یہ کر دیتے، امر الہی تھا حسین کی شہادت. حسین اگر دعا کرتے تو لشکر یزید ختم ہو جاتا اور حسین کی شہادت نہ ہوتی، لہذا حسین کی دعا سے امر الہی بدل جاتا. حسین کی دعا سے امر الہی بدل جاتا، اور حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امر الہی بدلے. حسین کو یہ گوارا نہیں تھا. یہ خون بہا ہے تو آج ہم ولایت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. امر الہی، یہ امر الہی تھا کہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. ظاہری اسباب جو بھی رہے کہ کوفے والوں کے خط آئے، مسلم نے عقیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ تمام کی تمام چیز اپنی جگہ، لیکن ایک باطنی تفسیر ہے. وہ کیا ہے؟ امر الہی. حسین امر الہی کی وجہ سے 28 رجب کو کربلا سے نکلے. امر الہی کی وجہ سے کل میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر کی گفتگو کی تھی. حسین کو کہا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں. حسین نے کہا نہیں ہو سکتا. فلاں جگہ چلے جائیں، کہا نہیں ہو سکتا. فلاں جگہ کا نہیں ہو سکتا. پھر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حسین نے اپنا راستہ لیا، راہ لی، ایک منزل پر آ کر رکے. حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین کا گھوڑا امر الہی، امر الہی. حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے ایک گھوڑا تبدیل کیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، تیسرا گھوڑا تبدیل کیا. جب 7 سواریاں حسین نے تبدیل کر لی اور گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین نے کہا اس بستی کے قریب اگر کوئی رہتا ہے تو اسے بلاؤ. کافی لوگ جمع ہو گئے. حسین نے زمین کو دیکھا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے. دوسرے شخص سے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس زمین کا نام ماریا ہے. حسین پوچھتے جاتے ہیں، لوگ نام بتاتے جاتے ہیں. حسین کو اطمینان نہیں ہوا. اچانک مجمع چھٹا، ایک بزرگ آیا لاٹھی ٹیکتا ہوا، ایک بوڑھا شخص آ کر کہنے لگا حسین اس زمین کا نام کربلا ہے. آج
حسین نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا آواز دی عباس اپنے خیموں کو یہاں نصب کر لو، خیموں کو یہاں نصب کر لو۔ خیمے نصب ہوئے، ابھی حسین کربلا کی زمین کو خریدنے میں مصروف ہی تھے کہ اچانک زینب کے خیمے سے رونے کی آوازیں آئی۔ حسین تڑپ گئے بہن کی آواز سن کر، اور جیسے ہی خیموں میں داخل ہوئے دیکھا کہ بہن زارو قطار رو رہی ہے۔ کہا بہن کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ کہا بھیا جب سے زمین پر آئے ہیں آپ کے شیر کی بو آ رہی ہے، آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اور پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ زینب کا ہاتھ تھاما، پشت خیمہ پر آئے، دیکھا کہ برقعے والی بیوی بیٹھی ہے، برقعے پہ خاک لٹی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اے بیوی آپ کون ہیں؟ حسین کا رخ کر کے کہا حسین میں تیری ماں فاطمہ زہرا، ارے تجھ سے پہلے کربلا اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان۔ ہزاروں دو قول ملتے ہیں، دونوں قول آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلا قول یہ کہ کربلا میں داخل ہونے کے بعد، اور دوسرا قول یہ کہ کربلا داخل ہونے سے بس تھوڑا پہلے حسین نے عباس سے کہا عباس ذرا ایک کاغذ قلم تو لاؤ۔ عباس کاغذ قلم لے آئے، حسین نے کاغذ قلم پر کچھ لکھا، اور اس کے بعد اس کاغذ کو لپیٹا، ایک لفافے میں رکھا، اور قاصد سے کہا قاصد ذرا کوفے کی طرف چلا جا اور یہ خط یہاں پر پہنچا دینا۔ قاصد نے رو کر کہا مولا آج کسے خط بھیج کے بلا رہے ہیں؟ کوئی لشکر کو بلا رہے ہیں؟ کہ نہیں کوئی لشکر نہیں ہے۔ کہ مددگاروں کو بلا رہے ہیں؟ کہ نہیں۔ کہ مسلح فوجوں کو بلا رہے ہیں؟ کہ نہیں۔ کہ مولا پھر کسے بلا رہے ہیں؟ کہ اپنے دوست حبیب کو بلا اپنے دوست حبیب کو بلا رہا ہوں۔ دارو وہاں حبیب کوفے کے حالات کی وجہ سے اپنے گھر میں نظر بند تھے کہ قاصد آیا اور حبیب کو خط دیا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب نے خط دیکھا، خط کو کھولا، اس پہ لکھا تھا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الفقیہ الى الرجل الفقیہ۔ ارے حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب تم ہماری قرابت رسول سے جانتے ہو، حبیب آج حسین مشکل میں ہے، مدد کے لیے نہیں آؤ۔ حبیب حسین مشکل میں ہے، کیا مدد کو نہیں آؤ گے؟ عزادارو جیسے ہی حبیب نے خط پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بیوی نے حبیب کے آنکھوں پر رخساروں پر آنسوؤں کو دیکھا، رو کر کہنے لگی حبیب ایسا کیا لکھا ہے خط میں اور کس کی طرف سے آیا ہے؟ کہا میرے آقا حسین کی طرف سے آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ حبیب نے بتایا نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگی حبیب تو تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب نے رو کر کہا میرے بیوی بچے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں امتحان کی غرض سے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا میرے پیچھے تمہارا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ بیوی نے رو کر کہا حبیب اگر تو نہیں گیا اور حسین قتل ہو گئے تو زہرا کے یتیموں کا کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ سننا تھا کہ حبیب نے بیوی کو شاباشی دی، کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تیرا توکل کتنا مضبوط ہے۔ حبیب نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس گھوڑے کو بیرون کوفہ لے جا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لو، میں رات کے اندھیرے میں جب سب اپنے گھروں میں ہوں گے آرام سے اور چپکے سے نکلوں گا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ عزادارو غلام گھوڑے کو لے کر چلا گیا۔ اتنے میں جب تھوڑی دیر ہوئی حبیب کو آنے میں تو غلام نے گھوڑے سے کہا اے راہبہ
اے سوار میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا آقا ابھی تک نہیں آیا ہے، اگر حبیب نہیں آتے تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ یہ ساری گفتگو حبیب نے پہنچ کر سن لی تھی۔ حبیب آگے بڑھے، کہنے لگے تیرے دل میں حسین کی نصرت کا یہ جذبہ ہے، ادارہ جملے کو محسوس کرتا ہوں، اگر حسین کو اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو۔ ادارہ رو کر کہنے لگے آقا آقا میں اس سے زیادہ جذبہ رکھتا ہوں۔ حبیب نے کہا جا، اب سے میں نے تجھے آزاد کیا۔ جانتے ہیں غلام حبیب کے قدموں میں پڑ گیا اور خبر کے کہنے لگا آقا اب جب مدد کا وقت آیا ہے تو آزاد کر رہے ہو، مجھے حسین کے پاس لے چلو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ صاحب الزمان۔ وہاں حسین کربلا میں ہے اور حسین نے لشکر کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ایک مرتبہ ہر لشکر میں ایک علمبردار کو منتخب کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک پرچم دیا، عباس کو علم دیا، ایک پرچم باقی تھا 12ویں لشکر کا، 12ویں حصے کا لشکر کا علمبردار نہیں آیا تھا، اس کا پرچم باقی تھا۔ عباس نے کہا آقا یہ پرچم کسے دینا ہے؟ حسین کی نظریں کوفے کی جانب تھی۔ عباس ذرا انتظار کرو، میرا ناصر آنے والا ہے، میرا مددگار آنے والا ہے۔ اب جب کوفے کی جانب سے دھول اڑی، حسین نے دیکھا کہ عباس لو میرا حبیب آ گیا، عباس حبیب کا استقبال کرو۔ حبیب آئے، حسین کو سلام کیا۔ ارے عصمت سرا سے زینب کے خیمے سے فضہ دوڑی، آ کر کہا حبیب آپ کو زینب نے سلام کیا ہے، بس زینب کا نام آنا تھا۔ حبیب حسین کے قدموں میں پڑ گئے، آقا علی و بطول کی بیٹیاں اجرکم اللہ صاحب الزمان۔ حسین کی رکاب میں رہے، شب عاشورائی حسین کے ساتھ رہے۔ جب عاشور کا دن نمودار ہوا نا، حبیب کے ایک دوست تھے جو کوفے میں حبیب کے ساتھ تھے، ان کا نام تھا مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن اوسجہ ایک کوفی، جب مسلم ابن اوسجہ کو شہید کیا، یہ وہ مسلم ابن اوسجہ ہیں کہ جب حسین نے چراغ بجھائے تو اور کہا تھا کہ میں نے بیعت کو اٹھا لیا، تم لوگ اتنے دور چلے جاؤ کہ میری نصرت کا استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پڑے، تو یہ پہلے تھے کہ کہا آقا ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ دشمنوں کا نرغہ آپ کے درمیان، دشمنوں کے نرغے کے درمیان ہے۔ عزیزانو جب یہ شہید ہوئے ہیں نا، زمین پر آئے ہیں، حسین حبیب کے ساتھ پہنچے ہیں مسلم ابن اوسجہ کی لاشے پر۔ جملہ سننا عزیزانو، اگر دل نرم ہو جائے نا تمہارے جملے پر آنسو بہا دینا اس شہید کے لیے۔ وہ مسلم ابن اوسجہ کی لاشے پر پہنچے، حبیب مسلم ابن اوسجہ کی لاشے پر تھے، حسین لشکر کو پیچھے دھکیل رہے تھے کہ اتنے میں حبیب نے مسلم سے کہا، جب تھوڑی جان باقی تھی، کہا مسلم میرے بھائی اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں، اگر میری زندگی کا مجھے یقین ہوتا تو میں تجھ سے کہتا کہ وصیت کر، لیکن مجھے پتا ہے کہ تیرے پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں، اتنے مختصر وقت کے لیے میں تجھ سے کیا وصیت کروں۔ مسلم نے کانپتی ہوئی آواز میں، لرزتی ہوئی آواز میں، نحیف سی آواز میں کہا اے حبیب میں تجھے، اگر تو سننا چاہتا ہے اور عمل کر سکتا ہے تو میں تجھے وہی وصیت کروں گا جو میں اس یقین کے ساتھ تجھے کرتا کہ تو زندہ رہے گا۔ حبیب نے رو کر کہا مسلم کیا اہل و عیال کی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں حبیب ایسی بات نہیں ہے۔ کہا بچوں کی وصیت کا نہیں حبیب، بچوں کی وصیت نہیں ہے۔ عجیب جملہ کہا، کہنے لگے تو پھر کس چیز کی وصیت؟ اشارہ کیا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین ابن علی کی طرف، اسی کا ابن بنت رسول اللہ، اور میں تجھے حسین کی وصیت کرتا ہوں، حسین کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا۔ حبیب کو مسلم ابن اوسجہ کی وصیت یاد رکھی۔ حسین اور حسین کے گھر والوں کے سامنے حبیب بطور زرہ بن کر کھڑے رہے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا نا، حبیب کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں حسین کے قافلے والے، وہاں سے لشکر سے کسی نے آواز دی حسین نماز پڑھ لو، یہ نماز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ حبیب نے کہا اے شرابی، اے بدکار اولاد، اگر نماز فرزند رسول کو فائدہ نہیں پہنچائے گی تو کیا تجھے فائدہ پہنچائے گی؟
घमासान इतना हुआ कि वार होना शुरू हुए। जब तीर हुसैन की तरफ फेंके जा रहे थे, हबीब हर तीर को अपने सीने पे ले रहे थे। हुसैन की तरफ देखा और देखकर एक जुमला कहा, आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिएगा, मैं अपनी नमाज आपके जग के पीछे जन्नत में पढ़ूंगा। हबीब ने तलवार निकाली, अगरचे हबीब बुजुर्ग थे लेकिन हुसैन की मवद्दत का शबाब हबीब की कमर को झुकने नहीं दे रहा था। एक मर्तबा तलवार निकाली, कमर बस्ता हुए और हमला किया लश्कर लतीफ पर। कई लोगों को जहन्नम वासिल किया। इसके बाद जब हबीब को कोई कत्ल न कर पा रहा था, एक मलऊन जिसका नाम है बदील इब्ने हरीम, वो आगे बढ़ा, उसने हबीब के सर पर हमला किया। हबीब समझ न सके और एक घोड़े से जमीन पर आ रहे थे कि हसीन बिन नुमैर आगे बढ़ा, उसने तलवार निकाली, हबीब की गर्दन पर। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह साहिब ज़मान। एक जुमला कहना चाहता हूँ वज़ादार, अजीब जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा। मैंने मक्तल को देखा, जब भी कोई शहीद घोड़े से जमीन पर गिरता था ना, आवाज देता था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। लेकिन जब हबीब घोड़े से जमीन पर आ रहे थे ना, हबीब ने हुसैन को आवाज नहीं दी। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह कि हबीब देख रहे थे हुसैन मसरूफ नमाज है। दूसरी वजह ये कि हबीब जानते हैं कि हुसैन ने भी अकबर का लाशा उठा हबीब ने भी अकबर का, हुसैन ने भी अकबर का लाशा उठाना है, अब्बास के बाजुओं को उठाना है। अज़ादारों बस आखिरी जुमले हैं। दो मलऊन है, एक का नाम है बदील इब्ने हरीम, दूसरे का नाम है हसीन इब्ने नुमैर। ये दोनों हबीब पर टूटे हैं और इन्होंने हबीब को कत्ल किया। जब हबीब कत्ल हो गए ना, तो दोनों में निज़ा हुआ, झगड़ा हुआ। कोई कह रहा था मैंने कत्ल किया, कोई कह रहा था मैंने कत्ल किया। वजह जानते हो क्या है? वजह यह है कि हबीब की बहादुरी मशहूर थी पूरे कूफे में। अगर दुनिया को पता चलता कि हसीन ने या बदील ने कत्ल किया है तो वह बड़ी बड़ा इतराते। आखिरी जोड़ा है अदादारों, अगर महसूस कर लिया तो बहुत रोगे। करबला में 3 बहादुर, सभी बहादुर थे, लेकिन 3 बहादुर ऐसे हैं कि जिनके कत्ल पर निगाह हुआ है। कोई कहता था मैंने कत्ल किया, कोई कहता था मैंने कत्ल किया। पहले शहीद का नाम है हबीब, दूसरे शहीद का नाम है आबिद इब्ने शबीब शाकिरी, और जानते हो तीसरे शहीद का नाम क्या है? वो शहीद जो फरस के ऊपर कभी दाएं होता था, कभी भाई होता था। अरे फातिमा का गरीब बेटा हुसैन, अरे जब कत्ल हुआ है और मला आगे बढ़ा, बढ़ के कहता है मैंने हुसैन को कत्ल किया। सवाल हुआ कैसे? कि मैंने हुसैन की पेशानी पे तीर, आखिरी जुमला है दिल्ली को बुलंद करो, मैंने हुसैन की पेशानी पे तीर मारा था।